انشاءاللہ آج کی ٹریننگ صرف اور صرف 5 منٹس کے بعد سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے, 5 منٹس ویٹ کر لیں گے, اس کے بعد ٹریننگ سٹارٹ کر لیں گے. گھنٹے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آڈیبل ہے نا؟ سبھی تک آ رہی ہے نا آواز میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیے, اگر آپ کے کوئی دوست احباب بھی ہے تو آج کے ٹریننگ سیکشن میں, آج کی اس لرننگ پارٹ میں آپ بلا سکتے ہو, کیونکہ آج جو رات ہے لیلۃ القدر کی دوسری طاق رات ہے, جس میں الحمدللہ آج کی جو عبادتیں ہوتی ہیں اس رات کی وہ قابل قبول ہوتی ہے. اور اس 21 20 23 25 27 29 یہ طاق راتوں میں جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہے انشاءاللہ قبول بھی ہوتی ہے. تو اس رات انشاءاللہ ہمیں کثرت سے عبادت بھی کرنی چاہیے, دین کا علم سیکھنا چاہیے, اور اچھی باتوں کی نالج لینی چاہیے, اور جہاں تک ہو سکے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اپنے دوست احباب کو بھی آپ انوائٹ کر سکتے ہو. ابھی ہم سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. میرے عزیز ساتھیوں اور میرے بہنوں, آج کی رات جو ہے عام رات نہیں ہے, یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی شب قدر ہزاروں مہینوں سے بھی بہتر ہے. یعنی شب قدر کی جو رات ہے, آج کی جو طاق رات ہے, ہزاروں راتوں سے بہتر ہے. سوچ کر دیکھیے, اگر یہ ہزاروں راتوں سے بہتر ہے تو اس رات کو ہمارا مقصد کیا رہنا چاہیے, ہمیں کہاں پر اپنے ٹائم کو سرو کرنا چاہیے, اس وقت کون سی چیزوں میں اپنے کام کو لگانا چاہیے. کیا شاپنگ وغیرہ کر کے اپنے ٹائم کو ضائع کرنا چاہیے, یا بلا فضول حسد جلن بغض یا بہتان چغلی یہ کر کے اپنے اس رات کو گنوانا چاہیے, یا اللہ کا علم حاصل کر کے اور اللہ کے قریب قربت حاصل کر کے اس رات کو گزارنا ہے؟ وہ آپ ضرور ڈیسائیڈ کیجئے. ہزار مہینے یعنی تقریباً 83 ایئرس سال کی عبادت ہے, اور اللہ نے ایک رات میں اتنا اجر رکھا ہے, اتنا اجر رکھا ہے الحمدللہ سبحان اللہ, کہ اگر آپ آج ایک رات اور یہ طاق رات نکل گئی تو آپ کو ہے نا کئی گنا ثواب ملے گا اس رات کا. اور یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, دیکھیے وہ ہمیں زیادہ عبادت کے بغیر بھی اتنا بڑا اجر دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہے نا اس رات میں آپ بیٹھے بیٹھے اگر ہے نا ذکر اذکار کر لو گے, سبحان اللہ استغفر اللہ, چھوٹے چھوٹے اذکار ہے, چھوٹے چھوٹے ذکر ہے, لیکن اس بڑی رات کی بدولت آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ چیٹ باکس پہ ہے نا مجھے میسج آ رہا ہے میم آواز نہیں آ رہی ہے, تو مجھے ٹو بی آنیسٹ بتائیں سبھی کو آواز آ رہی ہے, کلیئر ہے؟ آواز کٹ رہی ہے, میری آواز کٹ رہی ہے ایوری ون؟ نو, سب کلیئر ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے, چلیے بارک اللہ فی. ابھی آپ سبھی کو یہ پتا چل چکا ہے کہ اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے, اور اس رات میں کیے ہوئے ہر عبادت آپ کو دگنا اجر دینے والے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے نا یہ 83 ایئرس کی عبادتوں کی
عبادتوں کے مانند ہے۔ اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنی نیت کو ٹھیک کرنے یعنی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے؟ انٹینشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرمائے؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن آج کی رات کا اصل مقصد صرف عبادت ہی نہیں، یہ رات صرف عبادت کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کے اندر چینجز کرنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، اپنے نیتوں کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ کہیے، کیونکہ ہے نا اگر ہم ارادہ کریں گے تبھی تو وہ مکمل ہوگا۔ شب قدر کا اصل پیغام کیا ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، میری پیاری ساتھیوں، سب سے پہلے دیکھیے، شب قدر صرف ایک عبادت کی رات نہیں، یہ فضیلتوں کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر۔ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس رات نازل ہوئے، ہے نا؟ اس رات میں کون کون نازل ہوئے؟ زمین پر کون کون آئے تھے؟ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس رات سے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کیا چند رکعتیں نماز پڑھ کر اس رات کو گزارنا ہے، یا اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے، اپنے انٹینشن کو چینج کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنا ایمان اللہ پر توکل رکھنے کا توکل کر کے یہ رات کو گزارنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اسلام میں سب سے بہترین چیز، سب سے عمدہ، سب سے عزیز، سب سے بیسٹ چیز کیا ہے؟ وہ آپ کا انٹینشن ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہونا تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن سکتا ہے اور بڑا عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ چھوٹا عمل کر رہے ہو اور آپ کا انٹینشن اخلاص کا ہے، آپ کا انٹینشن گڈ ہے، آپ کا انٹینشن کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، آپ کا انٹینشن کسی پہ بوجھ بننا نہیں ہے، آپ کا انٹینشن کسی کو ہے نا نقصان پہنچانا نہیں ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چھوٹے انٹینشن کی وجہ سے، اس چھوٹے عمل کی وجہ سے آپ کو بہت بہترین اور بڑا اجر دینے والے ہیں۔ اور بعض لوگ صرف دکھاوے کے لیے بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا انٹینشن صحیح نہیں رہتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کے انٹینشن کی وجہ سے وہ بڑے بڑے اعمال کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ ہے نا کیا کرتے ہیں؟ صرف دکھاوے کی خاطر لوگوں میں ہے نا ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، لوگوں میں کھانا کھلانا چالو کر دیتے ہیں صرف سینیریو کے لیے، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس کا واللہ عالم اس کا انٹینشن کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتا، اگر اس کے انٹینشن میں ذرا رائی برابر بھی ہے نا دکھاوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر نہیں دینے والا، چاہے اس کا عمل کتنا بھی بڑا ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے چھوٹا عمل کرو، اخلاص اچھی رکھو اور سامنے والے کے لیے بہترین سوچو، کیونکہ آپ جب دوسروں کے لیے بہترین سوچو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کی رات یہ ہمیں ضرور سوچنا ہے۔ کیا سوچنا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں کام کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کام کر رہے ہیں؟ میں کیوں سیکھ رہی ہوں؟ میں کیوں آگے بڑھ رہی ہوں؟ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ یا اللہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنی فیملی کی مدد کر سکوں، اپنے لوگوں کی مدد کر سکوں اور عقل حلال سے زندگی گزار سکوں، تو اللہ تعالیٰ اس نیت میں برکت ضرور ڈالیں گے، اس نیت میں ضرور برکت ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہے نا آپ کا کیا انٹینشن ہے؟ کیا انٹینشن ہے آپ کا؟ صرف اور صرف اپنی زندگی کو بہتر بنانا، اپنے فیملی سرکل کی ہیلپ کرنا، اپنے فرینڈز کی ہیلپ کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا اور حلال طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہے آپ کا انٹینشن، یہ ہے آپ کی نیت۔
اسی لیے آج کا ٹاپک اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنی نیت کو چینج کرو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آگے آپ اپنی زندگی سنوارو گے، آپ ہے نا بہت اچھی زندگی گزارو گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی لائف میں چینجز لاؤ گے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو بور ہو رہا ہے تو بتائیں چیٹ باکس میں. کلیئر ہے؟ اوکے. دیکھیے آپ لوگ کتنے خوش قسمت بندے ہیں، آج اتنی بڑی تاخیرات ہے اور اس میں ہم بیٹھ کے نا دین علم سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے تک ہماری اللہ اور قرآن اور احادیث کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بہت اسپیشل بندے ہیں، اللہ کے بہت عزیز بندے ہیں. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع دیا. اگر آپ سوچے، اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے رہتے جو اس ٹائم بھیڑ بھاڑ شاپنگ میں بازار میں لگے ہوئے ہیں، ان میں سے رہتے تو کیا اللہ کی رحمت آج کی رات کی آپ پر نازل ہوتی تھی؟ کبھی نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیے اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم مسلمان، ہم ناپکار اللہ کے بندے، بدکار بندے، گناہگار بندے کیا کر رہے ہیں؟ شاپنگوں میں، ہاں، کھانے پینے میں، مصروفیات میں، گوسپ میں، باتیں کرنے میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ اللہ ہمیں ایسی توفیق دیا ہے کہ ہمارا کچھ لمحات اچھے برے چیزوں کو جاننے میں، اللہ کے احکام کو جانچنے میں ہم لگا رہے ہیں. بہت بڑی دولت ہے، کیونکہ ہے نا کوئی انسان دین علم سیکھنے کے لیے آگے قدم بڑھاتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں اس کے حق میں دعائیں کرتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ یہ مائنڈ سیٹ رکھیے، آپ یہ سوچیے آج میں جتنا ٹائم یہاں پر بیٹھوں گی، ہر ایک مچھلی، سمندر کی مچھلی میرے حق میں دعا کر رہی ہے. اس دعا کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں پورا اس ٹریننگ سیکشن کو اچھے سے اٹیمپٹ کروں گی، جہاں سے مجھے علم ملے گا، نالج ملے گی. توکل اللہ کیا ہوتا ہے، انٹینشن کتنا بڑا چینج لاتا ہے آپ کی لائف میں، یہ آج ہم جانیں گے. توکل اللہ. توکل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا. اللہ پر کیسے توکل کرنا؟ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا، اللہ کے ہر ایک کام پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا. آپ لوگ جانتے ہو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے. اگر ایک ماں اپنی اولاد کو غلط راستے پہ جاتے ہوا دیکھی یا پھر گرتے ہوا دیکھی تو کیا ایک ماں نہیں روکتی ہے؟ روکتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے. اگر آپ کچھ غلط راستہ اختیار کریے، اگر ہے نا آپ گرو گے، اگر آپ کو ہے نا چوٹ لگے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا کنسلٹر نہیں ہوئیں گے آپ کے لیے، بتائیے. لیکن آپ کو وہ توکل کرنا پڑے گا. اگر آپ توکل نہیں کرو گے تو کوئی چیز کا اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، توکل نہیں کرو گے تو کوئی بھی چیز کا اثر ہونے والا نہیں ہے. تو توکل اللہ بہت ضروری ہے میری عزیز بہنوں. بہت سے لوگ زندگی میں اس لیے آگے نہیں بڑھتے کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے، اگر میں ناکام ہو گئی تو، اگر میرا رزق کم ہو گیا تو، ہے نا. کیونکہ ہمارا نفس جو ہے، ہمارا شیطان ہے ساتھ میں، تو وہ وسوسے ڈالے گا. کتنے لوگ یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ رمضان میں شیطان ہے نا بند ہو جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں؟ سبھی کرتے ہیں نا. اس ٹائم پیریڈ میں شیطان کو جکڑا جاتا ہے زنجیر سے. لیکن ہمارے نفس کا شیطان تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کو کیسا کنٹرول کرو گے؟ آپ پرہیزگاری، روزہ، اللہ پر توکل کر کے اس شیطان کو، نفس کو قابو میں کرو گے. تو اگر کوئی یہ چیزیں سوچتا ہے کہ آگے کیسا بڑھوں، اگر رزق کم ہو گیا تو، اگر لوگ کیا کہیں گے، کیا قرآن ہمیں سیکھنا چاہیے، توکل اللہ ہونا چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ، یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دیکھیے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کے لیے جب کافی ہو جائے گا تو کیا ہمیں کسی کی ضرورت ہے؟ آپ ہی بتاؤ. ہمیں کسی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ بھی لائف میں چیلنجز آتے ہیں بہت.
اللہ تعالیٰ پلیز آپ یہ معاملے کو ہے نا درست کر دو. میں اس طرح سے دعا کرتی ہوں اور یقین مانیے وہ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے. آج میرے ساتھ ایک ریسنٹلی بتا رہی ہوں، میرے ساتھ خود ایک ایسا معاملہ ہو رہا تھا جہاں پر مجھے ایک طرف دلدل تھی، ایک طرف کنواں تھا، تو میں ڈر رہی تھی اللہ تعالیٰ میں کیا فیصلہ کروں. اللہ تعالیٰ بس اس معاملے کو آپ ہے نا پر سکون انداز میں مکمل کر دیں. میں نے نا ٹھیک فجر کے ٹائم قریب 6:15 بجے 6:30 کے ٹائم میں نے یہ دعا کی، اور الحمدللہ شام ڈلتے 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 5:30 بجے وہ معاملہ مکمل ہو گیا. یہ ہوتا ہے اللہ پر توکل. آپ جب تک اللہ پر توکل نہیں کرو گے کچھ رزلٹ نہیں ملنے والے. ایک ہوتا ہے کہ ہے نا ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ استخارہ کرے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. بہت زیادہ لوگ بولتے ہیں ہے نا. لیکن ایک ہوتا ہے صرف اللہ کو کہ دنیا کے لیے اللہ پر توکل کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کے لیے ہم اللہ پر توکل کر رہے ہیں اس بات کو مضبوطی سے تھام لینا، وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو آپ اپنا مظاہرہ کیجئے آپ کن لوگوں میں سے ہے. صرف اللہ پر توکل ہے مجھے یہ بولنے والوں میں سے ہے، یا یقیناً مجھے اللہ پر توکل ہے یہ بولنے والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، یہ مجھے آپ ضرور بضرور بتائیے. اوکے، ابھی میری آواز کلیئر ہے، آپ سبھی کو اچھے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ رہا ہوں گا، امید کرتی ہوں. تو اللہ پر توکل ہونا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے آپ کے راستے اسباب بننا چالو ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. اچھا، رمضان کیا ہے؟ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. رمضان میں لیلۃ القدر راتیں جو ہے آخری عشرے کی، آپ دیکھیے کتنا فاسٹ رمضان جا چکا ہے. ایسا لگ رہا ہے 1 ہفتہ ہوا ہے رمضان اور ہم سے بچھڑ رہا ہے. آپ سوچیے، ایسا لگ رہا ہے آپ کو کتنا وقت کی کمی آ چکی ہے آج معاشرے میں، ہے نا. رمضان بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، نظام سکھاتا ہے، عبادت سکھاتا ہے، اور خود کو بہتر بنانا سکھاتا ہے. یعنی جب انسان روزدار رہتا ہے، روزے میں رہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ صبر کرنا سیکھتا ہے. ناگوار کوئی چیز گزر رہی ہے یا پھر کوئی نقصان ہو رہا ہے اس پہ صبر کر رہا ہے. رمضان ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی فارمیٹ کوئی سسٹم نہیں ہے تو رمضان وہ سسٹم بنا کر دیتا ہے کہ آپ کو اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اس ٹائم پہ سحری کرنا ہے، اس ٹائم پہ افطار کرنا ہے، اس ٹائم پہ تراویح پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ قرآن پڑھنا ہے. ایک پورا سسٹم بنا دیتا ہے. کون؟ رمضان آ کر. اور رمضان کیا کرتا ہے؟ عبادتیں سکھاتا ہے. ہم ہے نا رمضان کے مہینے میں چھوٹی بھی نیکی کو ہے نا حقیر نہیں سمجھتے، راستے کا پتھر اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. اگر مارکیٹ کو جا رہے ہیں اور کوئی پریشان دکھ رہا ہے تو پرسان حال پوچھنے والا نہیں ہے تو پوچھ لیتے ہیں یا ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں. خالی دنوں میں آپ لوگ کرو گے یہ ساری چیزیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ رمضان جب آتا ہے، آپ روزے جب رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی اندر سے انٹرنل پارٹ کی ہے نا صفائی کرتا ہے. آپ کی اندر سے ہے نا وہ صفائی ہوتی ہے. گندگی جو رہتی ہے نا، میل کوچ، حسد، جلن، بغض، تانا تسنا، کسی کو دیکھ کر ہے نا اونچائیوں پہ جاتے ہوئے دیکھ کے ہے نا ایک دم ہے نا اس کو ایسا امبیرنس فیل کرنا، یا پھر لوگ گرا کر دیکھتے ہیں، یا پھر ہے نا ایک نگیٹو چیزیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسی کرنے والے ہیں، ہمیں ہی نقصان دینے والے ہیں. ہاں، یا پھر ہے نا اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ہی ہے نا اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ گھر میں سب کچھ آ رہا ہے، ہمارے گھر میں ہی نہیں آ رہا. یہ جو نگیٹو تھاٹ ہے نا، نگیٹو سوچ ہے، یہ سب نگیٹو سوچ کو کون سا مہینہ آ کر نکالتا ہے؟ رمضان کا مہینہ. کیونکہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم روزہ رہتے ہیں اور اس میں ہم پرہیز کرتے ہیں، بھوک سے، پیاس سے، برے لوگوں سے. جب پرہیز کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک
فلٹر آؤٹ ہوتا ہے، فلٹر ہوتا ہے، تو ہر چیز ہمیں پازیٹیو دکھائی دیتی ہے. اور رمضان کا مہینہ چلے گیا اس کے بعد پھر وہی چیزیں آ جاتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں ہی مت رکھو اس چیزوں کو، پورے سال بھر قبر تک جانے تک ان چیزوں کو اپنا مضبوطی سے دامن تھام لو، اپنی ہے نا دوپٹے کی گانڈ باندھ لو یہ چیزوں میں. سمجھ میں آیا ہے؟ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح ہوا تھا. تو آپ سے یہ چیزیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اس مہینے میں رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں. الحمدللہ بارک اللہ فی. اس مہینے میں آپ دیکھ لو غریب سے غریب گھر میں بھی ہے نا فروٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں سے اسباب بنائیں گے، بہرحال جائے گا ہی جائے گا. کوئی ایسا گھر نہیں رہے گا جہاں پر ایک کھجور بھی نہ نصیب ہو، ہے نا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑا کرم ہے، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے اس مہینے کی. تو شب قدر وہ رات ہے جس میں انسان اپنی زندگی کا نیا آغاز کرتا ہے. شب قدر میں کیا کرتا ہے انسان؟ اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے. آج فیصلہ کریں گے، میں اپنی نمازوں کو بہتر کروں گا، حلال کمائی کو ترجیح دوں گا، میں لوگوں کی مدد کروں گا. آج کی رات بیٹھ کے سوچتے ہیں، سبھی لوگ سوچتے ہیں ارے بھائی ہمیں تو کرنا ہے، بھائی ہمیں لوگوں کی مدد کرنا ہے. بھائی سحری میں جاؤ، جا کر دیکھو، اگر کوئی سحری نہیں کرا تو اپنے پلیٹ کا نوالا تک دے دیتے ہیں صرف تاخراتوں میں. لیکن خالی ٹائم جب آپ پیٹ بھر کھاتے ہو، آپ کے پلیٹ میں ہے نا 2 ٹائم کا رزق رہتا ہے اور آپ کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، اس وقت کہاں گیا ہمارا ایمان؟ اس وقت کہاں گیا ہمارا توکل؟ صحابہ اکرام کیسے تھے؟ ابھی ایک وقت کا کھا لیا، دوسرے وقت کا ان کے پاس غذا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتا دیے مہاجرین انصار بھوکے، تو فوراً سے اپنا راشن نکال کر دے دیتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ کل کیسا ہوگا، کل کیسا ہوگا. وہ ان کو اللہ پر توکل تھا، وہ کل پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ پر توکل کر کے کل پہ یقین رکھتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو عزیز میری بہنوں، پیارے ساتھیوں، ہماری زندگی ہے نا بس آج تک رمضان کے مہینے تک ہی محدود نہیں رہنا ہے، ہمیں پوری لائف سٹائل ہمیں ایسی ہی گزارنی ہے. اور میں ٹو بی آنیسٹ بتاتی ہوں، جب سے میں نے اپنا خود کا ایک آگے بڑھنے کا سوچا ہے، جب سے میں نے نا خود کے لیے ایک ڈیسیجن لیا ہے، تب سے میں نے نا اللہ پر توکل کیا، اور میرا توکل بہت مضبوط ہو گیا ہے. لاسٹ اکتوبر 2025 سے اللہ کا توکل تو اتنا پختہ ہو گیا ہے، یقین مانیے اتنا پختہ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تا قیامت تک میرا یہی توکل رکھے، کیونکہ میں نے ایسے لمحات دیکھے ہیں، اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں نا آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. ایسے لمحات سے میں گزری ہوں. کیونکہ ہے نا آپ کو تو پتا ہے مجھے نا 3 گرلز ہے 2 بوائز ہے. تو کافی لوگ جب بھی میں پریگننٹ ہوتی تو بولتے تھے ارے یہ تو بیٹیوں کی لائن لگا رہی ہے. تو بس صبر کرتی تھی. جب ہاسپٹل میں گئی، ٹو بی آنیسٹ بتا رہی ہوں، یہ لٹرلی جب بھی میں وہ مومنٹ کو یاد کرتی ہوں میرے لٹرلی آنکھوں سے آنسو جانا چالو ہو جاتے. آپریشن تھیٹر میں گئی، میں جانے کے بعد بس اللہ سے ایک ہی ضد، اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہے عورت بیٹی بہت نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے نا نرینہ اولاد چاہیے. مجھے نا ان لوگوں کے منہ پہ تماچا مارنا ہے جو ہے نا یہ بولتے ہیں کہ میں صرف ہے نا بیٹی ہی پیدا کر سکتی ہوں، بیٹا نہیں. مجھے میرے شوہر کے بیک بون کے سپورٹ کے لیے چاہیے، میرے بیٹے کے سپورٹ کے لیے چاہیے. مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ ایک دم ٹرولی بتا رہی ہوں، ایک دم اتنی ضد لے کر بیٹھی میں وہاں آپریشن تھیٹر میں. مجھے کچھ نہیں، میرے دماغ میں ایک ہی ضد چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے ہی چاہیے، اللہ مجھے چاہیے، مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے. مجھے انستیشیا دیا جا رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، لٹرلی بتا رہی ہوں.
بس میری ضد اللہ سے پر توکل، یہی چل رہا ہے میرے ساتھ معاملہ. جب بیبی بورن ہونے کے بعد میں نے آوازیں سنی، صرف ڈاکٹر سے میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو کنگریچولیشنز بوائے ہوا ہے. تو اس کے بعد میں نے پورا میرا جو بھی پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد بیڈ پہ آنے تک صرف ایک ہی، سب سے پہلے مجھے ایک بات پتا تھی، جب بھی بیبی پورن ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. میں نے آیت الکرسی پڑھی. اس کے بعد صرف الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. بس میری زبان سے یہ الفاظ تھے، لٹرلی بتا رہی ہوں. تو وہ توکل آپ کو اس مقام تک لے کے جانے والا ہے. آپ جب اللہ سے گمان، بھروسہ، پختہ یقین کر لو گے نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. بس وہ یقین، وہ گانٹ تو باندھ لو، وہ یقین، وہ گانٹ تو باندھ لو. یہ چیز ہوتی ہے توکل اللہ. جب انسان پہ بہت زیادہ مصیبت آتی ہے نا تو انسان اتنا گناہگار، اتنا ہے نا لالچی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تب وہ اللہ کو پکارتا ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. ارے بھائی، اچھا وقت برا وقت لانے والا اللہ ہے، تو آپ کا کام ہے اچھے وقت میں اللہ کا شکر بجا لاؤ، اچھے وقت میں اللہ کا شکر بجا لاؤ. برے وقت میں ہے نا اللہ سے عاجزی ہو کے، انکساری ہو کے نا اس سے بے تحاشا دعائیں مانگ لو. اگر آپ کی دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہو رہی تو فکر نہ کرو، فکر بالکل بھی نہ کرو، کیونکہ یہ دعائیں نا انشاءاللہ قیامت کے روز نیکی بن کے آنے والی ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس نیکی بن کے آنے والی ہے. تو بالکل آپ لوگ ہے نا بالکل نراش نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ میں 10 مہینے سے یہ دعا مانگ رہی ہوں اور میری قبول نہیں ہو رہی. ارے بھائی، ہو سکتا ہے آپ کے حق میں وہ دعا بہتر نہ ہو. آپ کی یہ دعا کی نیکی جو آپ اللہ سے لگان لگا کے بیٹھے ہوئے، بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے، اس کا اجر و ثواب قیامت کے روز نیکیوں پہ مل جائے آپ کو. تو بالکل آپ ہے نا نراش نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. آج میں کئی لوگوں کے نا دل کی باتیں سنتی ہوں نا، جو بھی فرینڈ بتا رہی ہوں اللہ تیرا شکر ہے مالک، ایک کی زندگی کے ایسے ایسے لمحات سنتی ہوں، ایسے ایسی چیزیں سنتی ہوں شاید وہ اپنے پیرنٹ سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ڈرتے ہیں. تو میں ان سبھی سے ایک ہی بات کہوں گی، جب بھی تکلیف ہو رہی ہے جانماز بچھاؤ، جانماز بچھا کے 2 رکعت شکرانے نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے اتنا رو لو، اتنا رو لو، اتنا رو لو. بس اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے سامنے سارے معاملات رکھ دیے ہیں، اب مجھے کوئی معاملے کی فکر نہیں ہے، اب آپ سنبھالو گے یہ معاملہ. آپ بول کر اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے معاملات خیر کے معاملات بنا دیں گے. تو آج یہ رات اتنی بڑی افضل رات ہے. آج ایک دن سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو، پھر دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کس طرح سے رزق کے دروازے کھول دیں گے، آپ کے لیے کس طرح سے نئے نئے اسباب پیدا کر دیں گے، آپ کے لیے کس طرح سے ہے نا نئی نئی اپورچونیٹیز لا دیں گے، آپ کے لیے کس طرح سے ہے نا لوگوں کے دلوں کو پھیر دیں گے، آپ کے لیے کس طرح سے ہے نا لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دیں گے، وہ بھی نہیں پتا چلے گا آپ کو. آج کی رات مانگنے کی رات نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی رات ہے، اللہ سے وعدہ کرنے کی رات ہے. اور اللہ سے ایک ہی وعدہ کرنے کی رات ہے، اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ، قرآن اور حدیث پر قائم رکھ، اور ہمیں ہمارے اعمال کو کیسا بنا، بہتر اخلاص والے اعمال بنا. یا اللہ میں بہتر انسان بن جاؤ، یا اللہ میں اپنی نیت کو خالص رکھوں، یا اللہ میں تیرے اوپر توکل رکھتی ہوں. اس طرح کی آپ کو پختہ یقین کرنے والی رات ہے. اور یاد رکھیے جب بندہ نیت بدلتا ہے نا تو اللہ تقدیر بھی بدلتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب ہے نا بندہ نیت بدلتا ہے نا تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی کو اگر ہم ہے نا ہاتھ اٹھا کر 10 روپے دے دیں یا 100 روپے دے دیں اس کے برے وقت میں، اور وہ برے وقت میں ہمارے کام نہ آئے، ترنت ہم بولتے ہیں اس وقت میں نے تمہارے کو 100 روپے دیے تھے. اگر اس کے منہ پہ بھی نہیں بولے نا
اتنی غیریت باقی ہے اس کے منہ پہ بھی نہیں بولیں گے نا تو آپ بد پیچھے بول لو گے. اس کے برے وقت میں نے اس کو 100 روپے دیے تھے, آج میں منگی اور وہ نہیں دے رہا ہے, مجھے وہ ہو رہا ہے. تو آپ یہ نا بالکل مت کرو, اللہ پر توکل کرو, جانے دو خیر کا معاملہ ہے, اللہ خیر کا معاملہ ہوگا, یا پھر ہے نا یہ سوچ لو اللہ بہتر کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ بس تو ہی اس معاملے کے لیے کافی ہو جا. اس طرح سے توکل رکھو, اس طرح سے انٹینشن صاف رکھو, پھر دیکھو آپ کی تقدیر کیسا بدلتی ہے نا. اس طرح سے آپ کی تقدیر کیسا بدلتی ہے دیکھیے. پھر آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم کر رہے ہیں بھائی, ابھی تو ہم کر رہے ہیں, کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں انسٹنٹ آج کرے کر رزلٹ ہو رہا, آج کرے کر رزلٹ چاہیے, آج دعا مانگے کل دعا قبول ہو جانا, آج اللہ پر توکل کر رہے ہیں اللہ ہمارے ہو جا رہا. ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک بیج زمین پہ جب بوتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس میں پتا آنے کے لیے. جب وہ پتا آتا ہے, روٹ بنتا ہے, آگے گرو کرتا ہے, وہ پلانٹ بنتا ہے. پلانٹ سے پھر دھیرے 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 فلاور فروٹس لگتے ہیں. فلاور فروٹ سے جب وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے تو ٹری بنتا ہے, اور جب ٹری بنتا ہے تو اس پہ پھلدار چیزیں لگتی ہے, اور وہ پھلدار چیزوں والا درخت کیسا رہتا ہے, جھکا ہوا رہتا ہے, اور وہ ہزاروں لوگوں کو پناہ دیتا ہے دھوپ سے بارش سے, ہے نا. تو ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہمیں پہلے تپنا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو قابل بنانا پڑے گا. ایک 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 ایبلٹی, ایک ایک کوالٹی آپ کے پاس سامنے آئے گی. ایک کوالٹی دیکھی توڑ دو گے ختم, اس کا وجود وہیں پر ختم ہو جائے گا. تو اپنی کوالٹی کو جب کا جبھی مت گواؤ, اپنی کوالٹی کو تب کا تبھی مت گواؤ, اس کو تھوڑا بڑھنے دو, اس کو گرو ہونے دو, ہے نا, اس کو گرو ہونے دو, پھر آگے بڑھنے دو, پھر پودا سے جھاڑ بننے دو, جھاڑ سے جب وہ پھلدار جھاڑ بن جائے گا تب دیکھو سبھی لوگ آپ کے سائے میں آئیں گے. آپ لوگ کہتے ہیں نا تو لوگ ہماری تو بات سنتے ہی نہیں. ارے بھائی کہاں سے سنے, آپ کے پاس کیا صلاحیت ہے بول کے سنے, آپ کے پاس کیا صلاحیت ہے. آج ایک صلاحیت رہیں گی, کل آپ 2 باتیں کر دو گے, کل 2 باتیں کر دو گے تو آج ایک دن صلاحیت پیدا کر دو گے. ہمیں ایسا والا نہیں بننا ہے بھائی, ہمیں اللہ پر توکل رکھتے ہوئے گڈ انٹینشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اپنی لائف کو آگے بڑھانا ہے. اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ہمیں ہسبینڈ وائف کے معاملات کو اچھا کرنا ہے. اللہ پر توکل رکھتے ہوئے ایک اولاد کو, ایک ماں باپ کو, اپنی اولاد سے معاملات کو اچھے کرنا ہے. گڈ انٹینشن رکھتے ہوئے ایک مدر ان لا کے اور بہو کے سارے معاملات کو اچھے سے کرنا ہے. ایک گڈ انٹینشن رکھتے ہوئے ایک ٹیم ممبر کے, ایک کیا بول سکتے ہیں, مینٹور کے آپس کے تعلقات کو بیسٹ کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. صرف اور صرف کہاں سے ہو گیا یہ ساری چیزیں, کہاں سے ہو گئے, آپ کے انٹینشن سے. انٹینشن یاد رکھ لو, نیت, آپ کی نیت آپ کی زندگی پہ بہت اثر کرنے والی ہے. آپ کا گمان, آپ کی سوچ, آپ کا نظریہ آپ کی زندگی میں بہت امپیکٹ لانے والا ہے, بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, جب بھی صحابہ کرام کو جنگ کے لیے تیار کرتے تھے, جنگ کے لیے ہے نا ریڈی کرتے تھے, کوئی بھی جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے, بس ان کا انٹینشن رہتا تھا کہ کوئی مظلوم کو قتل نہ کرے, کوئی بھی مظلوم کو تکلیف نہ پہنچائے. سب صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹینشن یہ رہتا تھا. لیکن ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انٹینشن لے کر جاتے تھے, الحمدللہ جب بھی جنگ ہوتی تھی, آج کی جنگیں دیکھو بے قصور مارے جا رہے ہیں, فلسطین کو دیکھو, اسرائیل کو دیکھو, بے قصور کتنے مارے جا رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹینشن اچھا تھا, اس ٹائم کوئی بھی بے قصور کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی. آج ہمیں نا انٹینشن صاف نہیں رکھ رہے ہیں, گاڑی لے کر راستے پر جا رہے ہیں, راستے پر جا رہے ہیں, لیکن ہم سیف ہے یا نہیں ہے وہ بھی نہیں بتا سک رہے ہیں نا, سامنے والا سیف ہے وہ بتا سک رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا نہیں پڑھ رہے ہیں,
سفر کی دعائیں نہیں پڑھ رہے. جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ہماری زندگی میں وہ ہم بھول چکے ہیں. میرے دادی کی بات بتاتی ہوں. سبحان اللہ, میرے دادی 91 ایئرس کے تھے. الحمدللہ 91 ایئرس میں وہ ہمیشہ ذکر و اذکار پابندی سے کرتے تھے. لاسٹ اسٹیج, لاسٹ کے 2-3 ایئرس ایسے ہو گئے تھے, پورا ٹوٹلی بیڈ پہ ہو گئے تھے. لیکن ہے نا, میرے دادی کو میں جب ایسے 12, 13, 14 ایئرس کی ایج میں نے دیکھا ہے نا, میرے دادی ہے نا سرد سے سرد موسم رہنے دو. وہ رمضان کا مہینہ آتا تھا نا, بعض وقت آپ کو بھی پتا ہے کہ سردی, گرمی, جاڑے, بارش سب میں آتا ہے رمضان کا مہینہ. کبھی بھی میں نے اپنے دادی کو گرم پانی سے وضو کرتے ہوا نہیں دیکھا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے. آج ہماری حالت کیا ہو گئی؟ تھوڑا سا برتن دھو لو, تھوڑے سے کپڑے دھو لو, اور 1 سے 4 بار پانی میں ہاتھ ڈالو, پورا سردی زکام ہماری باڈی میں آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے بھائی؟ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا ہے, ہمیں یہ چیز کو سگنل, ہم نے مائنڈ کو یہ سگنل دے دیا ہے کہ ارے بھائی سردی میں کام کرنے سے ہے نا سردی بیٹھ جاتی ہے. پھر وہ لوگ جو تہجد میں اٹھ کے وضو کرتے تھے ٹھنڈے پانی سے, وہ لوگ جو جاڑوں میں رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے, وہ ضعیف لوگ جو ہے نا اپنے اعمال کے لیے پاک و صاف رہنے کے لیے غسل کرتے تھے ٹھنڈے پانی سے. اس ٹائم وہ لوگ کیسا گزارتے تھے؟ ان چیزوں کو دیکھنا, ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ آج نہیں کرو گے نا تو یقین مانو آپ لوگ اپنی اس جو بھی ایج ہے اس سے بہت بولے تو 3 سے 4 سال آپ لوگ اسٹرگل کر سکتے ہو, اس کے بعد نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ باڈی تو ویک ہو رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ کا مائنڈ بھی ویک ہو رہا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف آپ لوگوں کے انٹینشن میں اخلاص نہیں ہے, آپ لوگوں کا گڈ انٹینشن نہیں ہے. آج ہم جو کریں گے, آپ لوگ سنتے ہو نا ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں, ایک پریگننٹ لیڈیز کو ہمیشہ پازیٹیو رہو, ہمیشہ انٹینشن اچھا رکھو, ہمیشہ ہے نا گڈ وائبس میں رہو, گڈ نالج لو, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو, کیونکہ بچہ بھی وہی چیزوں پہ اثر کرے گا, بچے پہ بھی وہی چیزیں اثر کرے گی, ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کا انوائرمنٹ غلط ہے تو کوئی بات نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے, اتنا بڑھیا سے بہترین سے دماغ دیا ہے, عقل دیا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ نے آپ کو اپاہج نہیں بنایا, اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ سلامت دیے ہیں, اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں پیاری پیاری دی ہیں, اللہ نے 2 کانے دیے ہیں, 2 پیر دیے ہیں, پورا سر سے لے کے زمین تک اللہ کی ہر نعمت آپ کے پاس ہے. پھر بھی آپ اللہ کا شکر ناشکری کرتے ہو, اللہ کا شکر بجا کے نہیں لاتے ہو. دیکھو ایک بار اپنے آپ کو ہے نا چہرے میں آئینے میں دیکھو, اور دیکھ کے ہے نا اس وقت اس کو یاد کرو کہ اگر آپ کے پاس پیر ہے تو اس پرسن کو یاد کرو, اس شخص کو یاد کرو جس کے پاس پیر چپل. اگر ہمارے دادی بھی بتاتے تھے, اگر آپ کے پاس چپل نہیں ہے نا بیٹے, اس انسان کو یاد کر لو جس کے پاس پیر نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیر ہے نا تو اللہ کا شکر بجا لاؤ. نے پھر بھی ہرس ہو رہی ہے, میرے پیر ہے نا ویکس کرے ہوئے نہیں ہے, تھوڑے سے نیلز بنے ہوئے نہیں ہے, اس میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, تو ہے نا ان لوگوں کو یاد کر لو جس کے ہے نا پیر نہیں ہے, ان کو یاد کر لو, ان کو دیکھ لو, جو اپاہج ہے, جو ہینڈی کیپ ہے, ان کو دیکھو. خوبصورتی عورت کا زیور ہے, بے شک خوبصورتی عورت کا زیور ہے, لیکن اپنے جو بھی حلال رشتے ہیں نا اس کے سامنے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا یاد رکھیے. اور لیلۃ القدر بہت افضل رات ہے. اس رات میں آپ جب بھی اپنا قول نکالے, بہتر نکالے. جب بھی قول کا مطلب بات نکالے, زبان سے الفاظ نکالے, بہتر نکالے, اللہ پر توکل رکھے, اپنے انٹینشن کو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص بنا دے.
اگر کوئی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے لیے بالکل نگیٹو مت سوچے، بس اس کے لیے دعا دے دے، کیونکہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، گڈ انٹینشن سے تقدیر بدلتی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اس طرح سے توفیق دی ہے کہ ہم صرف یہ پلیٹ فارم پہ صرف ورک ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے رشتے بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب کوئی انسان مجھے دعا دیتا ہے نا، لٹرلی بتا رہی ہوں اس وقت کا ڈیسیجن پہ مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ اگر میں وہ نہیں کرتی تو کیا میں آج اتنے دعاؤں کے حقدار بھی رہتی؟ مجھے ایسا لگتا ہے۔ آج کئی جنے ہیں، اس آپ لوگ ہی پورے ممبرز ہی کیوں نہ ہو جتنے مجھے جانتے ہیں، ہر کوئی بندے کے دل سے میرے لیے ایک بار تو دعا نکلی ہے، مجھے پتہ ہے کیونکہ ہے نا، میں نے آپ سبھی کے ساتھ جو بھی معاملات کیے بس اللہ کی رضا کے لیے کیے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ لاسٹ کے 15 منٹ دعا کا اہتمام کریں گے، اور آج اس رات ہم اللہ پر توکل کر کے اللہ سے ایک وعدہ کر کے اٹھیں گے، اے اللہ سب سے پہلے ہم اپنے انٹینشن کو گڈ کریں گے، اپنے انٹینشن میں اخلاص لے کر آئیں گے۔ چلیے آئیے آج ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان سب کو معاف فرما، اور آج ہم اس لیلۃ القدر کے دن آپ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، اس بات پہ توکل رکھتے ہوئے ہم یہ چیز کی اصلاح کرتے ہیں۔ آج سے ہمارا انٹینشن صرف گڈ انٹینشن رہے گا، اخلاص کا انٹینشن رہے گا، اللہ کے لیے رہے گا، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ کیا کرے گی دنیا دیکھ کر؟ بہت بھلے تو واہ واہ کرے گی، اس کے بعد خبر میں آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا، کوئی انسان ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو اس معاملات کے لیے اپنے انٹینشن کو درست کرے، ٹھیک ہے۔ کون ہے آج انٹینشن اخلاص کی نیت سے اپنا الحمدللہ اچھا کرنا چاہ رہا ہے؟ چیٹ باکس پہ لکھیں انشاءاللہ، رائٹ انشاءاللہ۔ محمود میم کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ بس انٹینشن اچھا رکھو بھائی، ہر معاملات اتنے پیارے پیارے تحفے ملے ہیں، اتنے پیارے پیارے رشتے ملے ہیں، اتنے پیارے پیارے اخلاص سے ہے نا لوگ ملے ہیں آپ کو۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو یتیم ہیں، ان لوگوں کے بارے میں سوچو، ان کا تو کوئی آسرا نہیں سوائے اللہ کے، ہے نا۔ آج فلسطین کے بچوں کو دیکھو کتنا پختہ یقین ہے، کیونکہ وہ اپنے رشتے کھو چکے ہیں، صرف ایک رشتہ باقی ہے جو اللہ سے کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کرتے ہیں، آج اجتماعی دعا کرتے ہیں ہم سب، تاکہ ہمارے اس رات ہماری سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا عملا متقبلا۔ اے اللہ مجھے نفع بخش علم دے، اے اللہ میرے اعمال کو قبول کر، اے اللہ میرے اعمال کو قبول کر۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہم بہت گناہ گار بندے ہیں، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ
ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، اے اللہ ان جہنمی فرشتوں کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ رب اغفر لی ووالدی وللمؤمنین یوم القیامہ الحساب، اے اللہ مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومن کو معاف فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة الفردوس، اللهم إني أسألك الجنة الفردوس، وأعوذ بك من النار، وأعوذ بك من النار، وأعوذ بك من العذاب القبر، وأعوذ بك من العذاب الجہنم، وأعوذ بك من النار۔ اے اللہ، اے میرے مالک، یا اللہ اس بابرکت کی رات کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط المستقیم پر چلنے والا بنا، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے رزق میں برکت دے یا اللہ، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ غیب سے مدد کر دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہمیں حلال روزی عطا فرما، ہمیں حلال روزی عطا فرما، ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا، اے اللہ ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا، اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مولا کریم، آپ رحمان ہو، آپ رحیم ہو، آپ قریب ہو، آپ رحمان ہو، آپ غفور ہو، یا اللہ، یا اللہ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور کر دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر، جو رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کر دے، یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، اے اللہ رمضان کی رحمتیں برکتیں ہمارے گھر پر نازل فرما، ہماری زندگیوں میں نازل فرما، یا اللہ ہماری اس رات کی عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اس رات کی عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ہماری اس رات کی عبادت کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں شب قدر کی برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں شب قدر کی برکت عطا فرما، اے اللہ اس رات کے صدقے میں ہماری اولاد کو نیک بنا دے، اے اللہ جس کے گھر میں مشکلات ہے اللہ ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ یہ جو جنگیں چل رہی ہے اس کو پر امن کر دے، اے اللہ جو پریشان ہے ہر ممالک میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، اللہ ان پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ معصوم بچے گندا پانی پی کے اپنی جان گنوا رہے ہیں، اللہ اس پانی میں شفا دے دے، اے اللہ اس پانی میں شفا دے دے، ایک ایک ماں رو رہی ہے اللہ اس ماں کو صبر جمیل دے، اے اللہ بے شک ہم بہت ہے نا گناہ گار بندے ہیں، نا شکر بندے ہیں اللہ، لیکن اے اللہ تیرے دو انگلیوں کے بیچ میں ہمارے دل ہے اللہ، ہمارے دل کو پھیر دے، ہمارا تعلق تجھ سے پختہ کر دے، اے اللہ ہمارے انٹینشن کو اخلاص کا انٹینشن بنا دے، ہماری نیت کو اخلاص کی نیت بنا دے، بس جو بھی کام کرے تیری رضا کے لیے کرے،
اے اللہ، اے اللہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، ہماری زندگیوں کو سنوار دے، ہمیں نفع بخش علم دے، اے اللہ ہمارے تمام جائز دعائیں قبول فرما، جو مانگ سکے وہ بھی دعائیں قبول کر، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دعائیں قبول کر، اے اللہ آج ہر ایک عورت بیٹی اپنے رشتے کے لیے ترستی ہے یا اللہ، وہ ہے نا کسی کی شادی میں جاتی ہے تو ہے نا اپنے دل میں روتی ہے، کاش میں بھی اس مقام پر پہنچتی، یا اللہ ان سب کی کنواری بچیوں کی شادیاں کر دے، اللہ ہم سب کے بچوں کے نیک نصیبہ کر، اے اللہ ہم سب کے بچوں کا نیک نصیبہ کر، جو بچے حافظ قرآن بننے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں حافظ قرآن مکمل کرنے کی طاقت دے، اے اللہ علی کی طاقت دے، اے اللہ جو امتحانات دے رہے ہیں ان کے امتحانات کو آسان کر دے، ان کو کامیاب کر دے، ان کو دنیا آخرت کے ہر کام امتحان میں کامیاب کر دے، اے اللہ ہم سب کے شوہر کو صحت عافیت کے ساتھ رکھ، اے اللہ ہم سب کے شوہر کے رزق میں خیر و برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے شوہروں کی حفاظت فرما، آج ہے نا گھر سے نکلتے ہیں یا اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آج کا ماحول آج کا انوائرمنٹ کے حساب سے وہ گھر واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اے اللہ ہم سب کے رشتہ داروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دوست احباب کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھ، ایک دوسرے کے دلوں میں اخلاص و محبت ڈال کر رکھ، تاکہ قیامت کے روز بھی ہم سب مل کر جنت میں جائیں، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ آج ہم نے 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر دیا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رات کی تمام دعائیں قبول بھی کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس 1 گھنٹے کا اجر کتنے گنا کتنے درجات بلند کرے گا ہمیں بھی نہیں پتا، بس انشاءاللہ آنے والے جتنے بھی دن ہیں بس کثرت سے استغفار پڑھیے، کثرت سے عبادتیں کیجیے، اور جو بھی کام کر رہے ہو ذکر الہی کے ساتھ کرو گے تو وہ کام بھی عبادت ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ علمہ عباسی میم ایک کوشچن ہے، پلیز جواب دینا کوشچن کا۔ جی آپ کوشچن کر سکتے ہو علمہ، اگر میرے نالج میں وہ آنسر ملتا ہے تو میں برابر دوں گی، اگر میرے علم میں وہ جواب نہیں ہے تو میں معافی چاہوں گی۔ جی سوال کر سکتے ہو۔ آج کی رات کون سی نفل نمازیں پڑھنی چاہیے؟ میں تو بتاتی ہوں، دیکھیے آج ہے نا کثرت سے نفل نمازیں پڑھیے، ٹھیک ہے، 2 رکعت صلاۃ توبہ شکرانہ، اس طرح سے نفل نمازیں پڑھیے، اگر آپ کی کوئی قضا نماز ہو جاتی ہے تو وہی انٹینشن وہی نیت لے کر آپ قضا نماز بھی ادا کر سکتے ہو۔ ابھی کسی کا کچھ کوشچن ہے؟ چلیے ثم الحمدللہ